والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب الحج چل رہی ہے، درس بخاری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1608 میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی۔ اگلی حدیث 1609 میں راوی ہیں حضرت سالم بن عبداللہ، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رکن یعنی رکن یمانی حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ کے کسی اور کونے کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنا یہ ایک عذر بیان کر رہے ہیں کہ میں ان دو ارکان کی، دو کونوں کی تعظیم تک اپنے آپ کو اس لیے مقید رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور احناف بھی اسی پر عامل ہیں، یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو ہم لوگ ہیں ہم بھی ان دو کونوں کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہی چیزوں کو اختیار کیا جائے حتی الامکان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان یا عبادات یا مناسک کے سلسلے میں منقول ہو۔ لیکن اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی نے تعظیم کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ ان کا اپنا عمل تھا اور ان پہ کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو تقبیل الحجر، حجر اسود کو بوسہ دینے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1610، اور وہی زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا ہے، برکت کے لیے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کو ترک نہ کیا جائے، اور جو منقول نہ ہو تو کوشش حتی الامکان یہ ہو کہ نئی چیزوں کو دین میں شامل نہ کیا جائے، اگرچہ وہ کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے فرض کر لیں میں فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا وظیفہ بنا لوں، اسی طرح کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنانا چاہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ اس طرح کریں کہ اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ زبردستی لوگوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ ضرور ایسا کرو ضرور ایسا کرو، اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ پھر ایک اگر زبردستی کرتا ہے، دوسرا جو بزرگ بننے کا خواہش ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بھی اپنا کوئی ایک طریقہ ایجاد کر لوں، وہ اپنا کرتا ہے، پھر وہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر ہم نے اتنی عوامی مشغولیت دیکھی ہے بسا اوقات نئی ایجاد چیزوں کے اندر کہ وہ اصل دین کو نہیں سیکھتے، ان چیزوں کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو اب اس سے زیادہ بس میں وضاحت نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ اپنے اطراف میں دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایسے مستحبات کو یا ایسے مباح کاموں کو اختیار کر رہے ہیں جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے آپ دین کی بیسکس کے بارے میں کویسچن کریں، بالکل ابتدائی چیزوں کے بارے میں، تو بالکل صفر ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں بڑی معلومات، اس کا مطلب ہے کہ نئی چیزوں میں دلچسپی زیادہ ہے اور جو اصل دین تھا اس کو چھوڑ بیٹھے، یہ ہے برا اور بہت ہی برا ہے۔ اگر کوئی اصل دین پر عامل ہے، اس کی معرفت بھی رکھتا ہے، معلومات بھی رکھتا ہے، اب کوئی اگر نئی چیز رائج ہوتی ہے اور اس میں کوئی خرابی کا پہلو نہیں ہے بلکہ لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو چلیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو نافذ کریں آج کل کے دور کے اعتبار سے جو اصل دین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اصل دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میری 30 سالہ جو تبلیغی زندگی ہے، میں تسلسل سے 30 سال ہو گئے الحمدللہ تبلیغ کرتے ہوئے مختلف اسٹیجز پر، اور میں نے بہت قریب سے عوام کو دیکھا ہے، دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے بھی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اپنے اصل دین کو جانتی نہیں ہے۔ آپ ان سے کویسچن کر کے دیکھیں، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ بنیادی اسلامی عقائد کے بارے میں کویسچن کر لیں، نہیں معلوم ہوگا۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں آپ کویسچن کریں اپنے بڑوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کریں ذرا، کہ نفعت الالفاظ میں بڑا جامع اور کامل ہونا چاہیے، کیونکہ تعارف جب ہم کہتے ہیں بھئی اپنے انٹروڈکشن کروائیں تو آپ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والا ہمارے بارے میں جانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح اللہ کا تعارف پیش کرنا ہے، یا اسلام کے بارے میں کوئی پوچھے تو اسلام کا کیسا تعارف پیش کرنا ہے، تو یہ اس میں اب مسلمان سوچنے لگ جائے گا کیسے۔
پھر جو تقلید کرتے ہیں مقلد، جیسے ہم حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، تو جو مقلد حنفی ہیں، ہر گھر میں حنفی ہیں، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے نا۔ اب آپ ان سے پوچھ لیں کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقلید کی کتنی قسمیں ہیں، تقلید شخصی کسے کہتے ہیں، تقلید شخصی واجب کیوں ہے، وہ کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا چاہیے تھا، ان کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے، نہ جانتے ہیں۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ، نماز کے فرائض آپ پوچھیں، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، کن سے صرف مکروہ ہوتی ہے۔ اسی طرح غسل، 5 اسباب ہیں غسل کے واجب ہونے کے، آپ معلوم کر کے دیکھیں، ان کو یاد کروا دے تو شاید بتا دے، ورنہ 5 اسباب کون سے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے جی۔ جاگتے میں کس طرح غسل واجب ہوتا ہے، سوتے میں غسل واجب ہونے کی شرط کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، یہ بیسکس ہیں۔ تو یہ میں نے اتنے نوجوانوں بہت کام کیا ہے، تو میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو نئے نئے کام ہیں ان میں آپ لگائیں، بھاگیں گے، دوڑیں گے، بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، اور اصل دین کے بارے میں کویسچن کریں تو بہت ہی کم۔ یہ ہے رویہ غلط۔ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو قوم اصل دین سے اتنی دور ہو، آپ اسے نئی نئی چیزوں کے اندر مشغول کر کے اور زیادہ دوری کے بظاہر اسباب پیدا کر دیں، اگرچہ قصد و ارادہ نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی بھی ہم نے کسی پہ بلیم نہیں لگا سکتے کہ آپ اصل دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، نہیں، لیکن اتنا شعور تو ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اور معال کیا نکلے گا۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کی ضد پوری کریں، ہر ضد پوری کریں، تو کیا وہ اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن ان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جب بچے کی ہر ضد پوری کی جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کل آپ کا بچہ ضدی ہو جائے گا، کل آپ اسے اگر غلط کام سے بھی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی بات منوانے کا اتنا عادی ہو چکا ہوگا کہ وہ ضرور وہ غلط کام کرے گا۔ تو اتنا شعور تو میرے خیال میں رہنما حضرات کو ہونا چاہیے، ہم علماء حضرات کو ہونا چاہیے کہ ہم اگر قوم کو کسی ایسی طرف لے جائیں گے کہ جس طرف جانے کے بعد اصل دین سے تو وہ پہلے ہی دور ہیں، وہ اتنے دور ہو جائیں گے کہ دوبارہ واپس ہی نہیں آئیں گے، اور ان نئی چیزوں میں اتنا ان کو مزہ آئے گا، اتنی لذت اور اتنی آسانیاں ملیں گی کہ وہ اصل دین کے سیکھنے کی مشقت برداشت کرنے کے لیے نہ خود ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، نہ ان کی طبیعتیں تیار ہوں گی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا ذرا سوچئے۔ تو اس لیے برا مانے بغیر ہماری بات پر غور کرنا چاہیے۔ جتنے بہن بھائی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے اصل دین کو سیکھیے۔ سب سے پہلے آپ کو عقیدہ آنا چاہیے، اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ تقریباً ٹاپکس ہیں، 11 ٹاپکس میں نے آپ کو گنوائے، ان کے بارے میں ضروری عقیدہ بماع دلیل سیکھنا، اچھی معرفت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر احکام شرعیہ عملیہ ہے، اس میں طہارت کے اندر حیض ہے، نفاس ہے، وضو ہے، غسل ہے، پاکی ناپاکی کی پہچان ہے، مختلف چیزیں پاک کرنا ہے، تیمم ہے، پھر زمین کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، پانی کی پاکی کا کیا طریقہ ہے، عام چیزوں کی، جوتے کیسے پاک ہوں گے، صوفہ سیٹ کیسے پاک ہوگا، کارپٹ کیسے پاک ہوگا، یہ طہارت پوری۔ اس کے بعد عبادات آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں ضروری مسائل۔ پھر معاملات آتے ہیں، اس میں تجارت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، امانت ہے، قرض ہے، اجارہ ہے، کرائے پر چیز کو لینا دینا ہے۔ اسی طرح پھر اس میں شادی بیاہ ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نان نفقے کے مسائل ہیں، یہ تمام معاملات۔ اس کے بعد پھر ہیں گناہ صغیرہ کبیرہ، اسی طرح جنایات، کس گناہ کی کیا سزا ہے حد کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں، یہ ہیں آپ کا اصل دین، سمجھ لیجئے، یہ آپ کو سیکھنا ہے، یہ فرض ہوتا ہے۔ اب ان فرائض کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور مستحبات، اور مستحب بھی اس وقت ہوگا جب اچھی نیت ہوگی۔ اگر ریاکاری کی نیت ہے، خالی دکھانے کی نیت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، دوسرے کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو اوپر کرنے کی نیت ہے، تو پھر وہ مستحب بھی نہیں رہتا، مباح بھی نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو مکروہ کے اندر چلا جائے گا۔ یہ اب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، مستحبات میں دلیر ہیں لوگ، مباح کاموں میں دلیر ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر اس کو بہت بڑی نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ مطلب فرائض وغیرہ کے بارے میں یا یہ فرض علوم کے بارے میں کہیں، صفر ہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے، باقی بڑے ماہر ہیں اس میں، ہر کام کے اندر آپ دیکھیں بھاگیں گے، دوڑیں گے، 5 وقت نماز پڑھنا بڑا بوجھ محسوس ہوگا، روزہ رکھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، گٹکا یہاں رکھا ہوا ہے کہ یہاں رکھا ہوا ہے، ماوا کھا رہے ہیں جی، فلاں چیز کھا رہے ہیں جی، روزہ نہیں رکھا جاتا، کیوں؟ نشے کے عادی ہیں نا جی، سگریٹ پینے، اسموکنگ ہے، پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اور ہٹے کٹے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔
پیسہ جمع ہے، حج کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ ارے یار اتنا 3-4 لاکھ لگ جائے گا، چھوڑو یار کون کرے حج، پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے، حتیٰ کہ انتقال ہو جاتا۔ ایسی تجارت جو کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو تجارت کے بنیادی اصول پتہ ہیں؟ شاید ہی کسی نے زندگی میں کبھی سنے بھی ہوں، سیکھنا تو بہت دور کی بات۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اصل دین بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اصل دین کی طرف زیادہ مائل رہتے تھے، اور پھر جو چیزیں دوسری تھیں وہ پھر آگے مسئلہ ہے، لیکن اصل دین کے اوپر توجہ تھی۔ 1611 نمبر حدیث پاک ہے، ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجر اسود کی تعظیم کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے۔ اب اس شخص نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر میں لوگوں کے ہجوم میں ہوں یا چومنے سے عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ رش بہت ہے، بہت دور ہوں، نہیں قریب آ سکتا کسی عذر کی بنا پر، تو کیا کروں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اگر مگر کو یمن میں رکھو۔ وہ یمنی شخص تھا، تو فرمایا اگر مگر کو یمن میں رکھو، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے۔ اب اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ وہ شخص مطلب حقیقتاً اس کے ساتھ عذر نہیں تھا، ویسی عذر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل جائے تو میں اسی کو دلیل بنا لوں۔ تو حضرت وہ اللہ کے ولی لوگ تھے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص کس نیت کے ساتھ مجھ سے کویسچن کر رہا ہے۔ تو جب اس نے کہا اگر میں عاجز ہو جاؤں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر مگر نہ کرو، اپنے اگر مگر کو یمن میں رکھو، یہ نبی کریم کا طریقہ ہے اور تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے ایک فتویٰ دینے والے کے لیے، ایک عالم دین کے لیے۔ ہمارے پاس بھی سائل آتے ہیں اور مختلف قسم کے کویسچنز کرتے ہیں، تو اب ہم کوئی مطلب میں تو بزرگی کا دعویٰ ہی نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بہرحال ہمارا ایک باطنی وجدان ہوتا ہے، عرصہ دراز گزر چکا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شخص کی یہ ذاتی ضرورت ہے، یعنی یا اس نے فرضی سوال بنایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ زبردستی کچھ پوچھ رہا ہے یا واقعی اس کو ضرورت ہے، یہ بھی ہوتا ہے صورتحال۔ تو پھر ہم اسی کے حساب سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صحیح عذر نہیں ہوتا، لیکن وہ عذر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی آسانی مجھے حاصل ہو جائے اور میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ وہ پھر ہم جب کراس کویسچن کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اصل میں مشکل میں گرفتار نہیں ہے، مزید آسانیاں چاہتا ہے اور شریعت کی سختی سے بھاگنا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ سختی ایک آزمائش ہے اور یہ مقصود الہی ہے، اس میں حکمت الہیہ پوشیدہ ہے۔ پھر ہم اس کو کبھی نرم مسئلہ نہیں بتائیں گے، ہم اس کو سخت مسئلے بتائیں گے، تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ جی مجھے سردی بہت لگتی ہے، آج کل سردیاں، اگر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں تو اب علماء نے بڑی اس میں قیودات بیان فرمائی ہیں کہ اگر گرم پانی ہے تو گرم پانی سے وضو کرے، اگر ٹھنڈا پانی بھی ہے تو کیا اس کے پاس آگ ہے، کیا اس کے پاس گرم کپڑا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فوراً رضائی میں گھس جائے، کمبل میں گھس جائے یا آگ سے ہاتھ تاپ لے؟ اگر ہے تو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ پھر ٹھنڈا پانی کیا اس کو بیمار کرے گا یا صرف ٹھنڈ لگے گی، بیماری نہیں بنے گی؟ پھر بھی اجازت نہیں ہوگی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا پہلے سے بیمار ہے، ٹھنڈا پانی اس کی بیماری کو بڑھائے گا یا بیمار کر دے گا، پھر کہیں جا کے تیمم کی اجازت ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ جو فتویٰ دینے والے حضرات ہوتے ہیں جو واقعی زیرک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، یا ان کو تجربات کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ یوں نہیں ہے کہ جو بھی جیسا سائل نے پوچھا اس کی مرضی کے مطابق ایک گویا کہ حلوے کا لقمہ بنا کے منہ میں دے دے گا آرام سے نگل جاؤ، نہیں، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے، ابھی اور بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے محسوس فرمایا کہ شخص کے ساتھ صحیح عذر نہیں ہے بلکہ عذر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کو ترک سنت کے لیے جواز مل جائے، تو فرمایا کہ نہیں، اپنے اگر مگر کو یمن میں رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ اچھی طریقے سے جو نئے مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو بچے نئے نئے فتویٰ لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ بعض اوقات سائلین کی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور ہمدردی میں ان کے ساتھ اس طرح معاملات کر دیتے ہیں۔ جیسے میں اب چلے چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، بعض اوقات خاتون جیسے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، کوئی بہن ہیں، وہ ایسے منظر کشی کریں گی کہ جیسے سارا ظلم و ستم انہی پر ہو رہا ہے، شوہر بھی ظالم ہے، ساس بھی بہت ظالمہ ہے، نندے بھی ظلم کر رہی ہیں، دیور جیٹھ نے بھی پورا ظلم کر رکھا ہے۔ لیکن جب ہم کراس کویسچننگ شروع کرتے ہیں اور دیگر پہ شوہر کا بیان بھی لیتے ہیں فلاں کا، تو پتہ چلتا ہے کہ 75% غلطی تو خود اس بہن کی ہے۔ تو کوئی بھی مجرم اپنے جرم کو نہیں بیان کرتا، وہ اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ تمام تر الزام دوسرے پہ لگے،
یہ بالکل مظلوم اور معصوم سے ثابت ہو تاکہ اس کی فیور کا مسئلہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اب یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ قرید کر اصل حقیقت تک پہنچیں، یعنی ہر جگہ ہم پہ واجب نہیں ہے، لیکن جو معاملات کے مسائل ہیں ان میں عمومی طور پر ذرا کر لینا پڑتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے کچھ اور نکلتے ہیں، تو اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگلا باب ہے کہ باب من اشار الی الرکن اذا اتی الیہ، جب کوئی شخص حجر اسود کے پاس جائے تو اس کی طرف اشارہ کرے، اس کا باب 1612 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا، آپ جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے۔ تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف فرمایا۔ اب چونکہ اونٹ تھوڑا اونچا تھا، حجر اسود فاصلے پر تھا، جھک کر وہاں تک بوسہ دینا تو پاسبل نہیں تھا، تو آپ نے پھر عصا مبارکہ اس پہ لگا کر اس کو چوم لیا، اور اس طریقے سے ایک سنت اور مزید زندہ ہوئی یا اس کا تعارف پیش کیا گیا کہ سرکار نے۔ لیکن اب چونکہ مطلب اونٹ وغیرہ تو جانور تو جا ہی نہیں سکتا ہے، پہلے دور میں کچا مطاف تھا تو ٹھیک ہے، ہو گیا تھا۔ اب یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ویل چیئر پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب تو ویل چیئر کا لدہ بنا دیا، لیکن فرض کر لیں کہ ویل چیئر پہ کسی کو موقع مل جائے، اب یقینی سی بات ہے وہ نیچے ہوگا، حجر اسود اوپر ہوگا، تو پھر وہ دور سے ہی استلام کر لے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور آج کل رش جیسا ہوتا ہے جب طواف الزیارہ میں جیسے خاص طور پر کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آگے جانا پاسبل نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں اس پہ بھی کلام ضمناً میں پہلے کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ حجر اسود کو چومنا سنت کریمہ ہے، لیکن لوگوں کو اذیت دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی عورت کا مردوں سے اختلاط بلا ضرورت رکھنا یہ منع ہے۔ جب کوئی فرض یا واجب عورت پورا کرے گی اس کا حکم علیحدہ ہے، وہ مجبوری کی صورت ہے، فرض یا واجب پورا کرنا ہے، لیکن سنت یا مستحب میں عورت کو اختیار ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ تو اگر اس طرح سنت پوری ہو رہی ہو کہ کسی مطلب گناہ کا ارتکاب بظاہر لازم آ رہا ہو تو ان کو اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ اب یہ مرد حضرات حجر اسود تک پہنچنے کے لیے اپنی طاقت دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کوہنی ماری، اس کو یہ ہاتھ مارا، کسی کی ناک پھٹتی ہے، کسی کا منہ پھٹ جاتا ہے، اور عورتیں گھس جاتی ہیں اس کے اندر، بالکل یوں پیک ہوتا ہے اور عورتیں گھس جاتی ہیں۔ یہ جوش عقیدت اللہ کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے، اس پر بلکہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی